اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کاروبار میں نقصان ہو گیا، جی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں پیسے ڈوب گئے، ایک آدمی کو دیے تھے وہ موبائل بند کر کے چلا گیا، پیسے وہ بھاگ گیا، پیسے ہڑپ کر دیا، ختم ہو گئے۔ سن لینا، کاروبار جو آدمی صدقہ کر دیتا ہے اس کے پیسے، اس کا سرمایہ کبھی نہیں ڈوبے گا، اس کو نقصان کبھی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل، ایک آدمی جا رہا ہے، ایک اللہ والے جا رہا ہے بنی اسرائیل میں، فی فلات من الارض فسمع صوتا فی صحابۃ اسقی حدیقۃ فلان، ایک اللہ والے جا رہا ہے، انہوں نے بادل کے اندر، بادل میں حکم ہوا کہ اسقی حدیقۃ فلان، فلان آدمی کے باغ پہ بارش برسا دو، بادل کو حکم ہو گیا۔ اب وہ آدمی نے بادل کے اندر یہ سنا اسقی حدیقۃ فلان، فلان آدمی کے باغ کو سیراب کر دو، جا کے اس پہ برسو، اس بادل کو حکم ہوا۔ فأفرغ ماءه في حرة حتى قد استوعبت ذلك الماء كله فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال له اسم الذي سمعت اسمك في الصحاب ما تصنع؟ ایک آدمی جب گیا، ایک آدمی بیلچہ لیا ہوا ہے، بالکل وہ جو انہوں نے بادل میں سنا تھا کہ فلان کی باغ کو سیراب کر دو، اس پہ بارش برسو، صاحب جو بادل کو حکم ہوا تھا، وہ آدمی جیسے گیا، ایک آدمی بیلچہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے اپنے باغ میں، اس کے جو باغ کے اندر ہے نالے ہے، وہ پانی سے فل ہے، وہ پانی کو ادھر ادھر لگا رہا ہے، بیلچہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ اس نے سلام کیا، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے میرے نام پوچھنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ انہوں نے کہا میں نے بادل میں سنا ہے کہ فلان آدمی کی باغ کو سیراب کر دو، وہاں برسو، بادل کو حکم ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں میرا فلاں نام ہے، انہوں نے کہا یہی نام میں نے سنا ہے بادل سے۔ اچھا کیا کام کرتے ہیں کہ بادل کو بھی حکم ہوا فلان آدمی کی باغ کو سیراب کر دو، فلان آدمی کے باغ پہ برسو، بادل کو حکم ہوا کہ بارش وہاں برسا دو۔ انہوں نے کہا قال، تو انہوں نے کہا اتصدق بثلثہ وآکل انا وعیالی ثلثا وارد فیہ ثلثا، انہوں نے کہا میرا باغ جب پہنچ جاتا ہے، میرا باغ جب پک جاتا ہے، میں اپنے باغ کے میوے کو اتار دیتا ہوں، میوہ اتارنے کے بعد میں اپنے پورے باغ کے میوے کو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کو دے دیتا ہوں، اور ایک حصہ بازار میں، مارکیٹ میں، منڈی میں بیچ کر کے وہ پیسے واپس لے کے باغ کی ضرورت کو اس پہ استعمال کرتا ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں باغ کی سپرے ہوتے ہیں، مزدور کے کٹائی وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہے زمین کو نرم کرنے کے لیے، 3 میں حصے کرتا ہوں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا اس حدیث کی روشنی میں جو آدمی اپنے سرمایہ سے غریبوں کو پوچھتا ہے، دین کی ضروریات کو پوری کر دیتا ہے، اللہ کی قسم اس کے مال کو نقصان نہیں ہوگا، غیبی مدد اس کو ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، مومن کا سایہ وہ اس کی صدقہ ہوگا، جتنا صدقہ کیا ہے وہ سائبان کی شکل میں ہوگا، آپ کو گرمی سے بچائے گا۔ ایک روایت میں ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم کل امرئ فی ظل صدقتہ، ہر انسان اپنے صدقہ جو دنیا میں انہوں نے دیا ہے اس کے سائے میں ہوگا، حتی یقضى بین الناس، حتیٰ کہ لوگوں کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا، یہ بغیر حساب کتاب کے آرام سے اپنے سائے، اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا قیامت کے دن۔ ایک روایت میں ہے ان صدقۃ لتدفئ عن اہلها حر القبور، اللہ تعالیٰ قبر کی عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارا صدقہ یہ قبر کے عذاب سے بچاؤ ہے، ان صدقۃ لتدفئ عن اہلها حر القبور، یہ قبروں کے جو گرمی ہے، تپش ہے، جو عذاب ہے، اس سے بچاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور قبر آپ کو پتہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر کو مٹی کا گھڑا نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے، جہنم کے انگار ہے یا جنت کے باغ ہے۔ اس لیے صدقہ ایک بہترین عمل ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پریشانیاں ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، بھائی پریشانیوں کے حل صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ 70 بلاؤں مصیبتوں کے
اور بہت سے بیماریوں کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، صدقہ برائیوں کے، مصیبتوں کے، آفتوں کے، آزمائشوں کے، دشمنیوں کے 70 دروازوں کو جو آتے ہیں بند کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باکروا بالصدقہ، جلدی کرو صدقہ دے دو، فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ، بلا اور مصیبت جو آ رہی ہے وہ صدقے سے آگے نہیں جاتا ہے، صدقہ اس سے پہلے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مال کو، سرمایہ کو نقصان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دے کے اپنے مال کو محفوظ کر دو، وداؤوا امراضکم بالصدقہ، اور صدقہ دے کے اپنی بیماریوں کا علاج کر دو۔ ہم تو صدقہ آ جاتا ہے فوراً ذہن، بیماری آتی ہے تو فوراً ذہن فلان اسپتال میں، فلان ڈاکٹر، فلان اس کا بڑا ماہر ہے، فلان اس کا ماہر ہے۔ رسول اللہ نے علاج سب سے پہلے بتایا وداؤوا امراضکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ دے کے کر لو۔